خوش آمدید۔ بچوں کی ہائی اسکول کے بعد کی تعلیم کی منصوبہ بندی کرنا یہ ایک بہت بڑا کام لگ سکتا ہے نا؟ لیکن سوچیں، کیا ہو اگر اپنی بچت کو بڑھانے کا ایک ایسا طریقہ ہو جس میں حکومت کی طرف سے مفت رقم بھی شامل ہو؟ جی ہاں، آج ہم بالکل اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے اخراجات ہر سال بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ بہت سے خاندانوں کے لیے ایک بڑی پریشانی ہے کہ وہ یہ سب کیسے برداشت کریں گے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس مالی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایک بہت زبردست نظام موجود ہے۔ یہ سارا نظام ایک چیز کے گرد گھومتا ہے جسے کہتے ہیں رجسٹرڈ ایجوکیشن سیونگز پلان، یعنی RSP۔ اور یہ کوئی عام سا سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ سمجھیں کہ یہ ایک مالیاتی ایمپلیفائر ہے، یعنی آپ کی بچت کو کئی گنا بڑھانے والا۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے۔ تو آخر یہ RSP ہے کیا؟ آئیے اسے ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ بنیادی طور پر اسے ایک ایسا خاص بچت کا اکاؤنٹ سمجھیں جو صرف اور صرف تعلیم کے لیے بنایا گیا ہے۔ والدین، دادا دادی یا کوئی بھی سرپرست اس میں رقم جمع کروا سکتا ہے، جو خاص طور پر کسی بچے کے مستقبل کی تعلیم کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کے کچھ اہم خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ جو رقم آپ جمع کراتے ہیں اس پر تو ٹیکس کی کٹوتی نہیں ہوتی، لیکن اصل جادو یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ میں جو بھی منافع ہوتا ہے وہ مکمل طور پر ٹیکس سے پاک ہوتا ہے۔ اور جو چیز اسے واقعی خاص بناتی ہے وہ یہ ہے، حکومت خود اس میں آپ کے لیے مفت رقم ڈالتی ہے۔ تو چلیں اب اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو RSP کو ایک سپر پاور بناتی ہے، اور وہ ہے کینیڈا ایجوکیشن سیونگز گرانٹ، یعنی CESG۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے، یہ حکومت کی طرف سے مفت رقم ہے۔ CSES دراصل حکومت کا ایک پروگرام ہے جو آپ کی بچت کی کوششوں کو بڑھاوا دیتا ہے۔ جب آپ اپنے بچے کے RSP میں رقم جمع کراتے ہیں تو حکومت اس بچت کو تیزی سے بڑھانے کے لیے اضافی رقم سیدھا اسی اکاؤنٹ میں ڈال دیتی ہے۔ اچھا، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک سال میں $2500 جمع کرائے جاتے ہیں۔ یہ وہ رقم ہے جس سے سالانہ سرکاری گرانٹس زیادہ سے زیادہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب ان $2500 پر حکومت 20% کے برابر رقم دیتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اضافی $500 سیدھے آپ کے اکاؤنٹ میں۔ اسے اس طرح دیکھیں، یہ سال کی سرمایہ کاری پر 20% کی گارنٹی شدہ واپسی ہے، اور وہ بھی حکومت کی طرف سے۔ ایسی واپسی اور کہاں ملے گی؟ یقیناً کچھ اصول بھی ہیں جنہیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ بنیادی گرانٹ ہر سال زیادہ سے زیادہ $500 ہے، جو ہر بچے کے لیے $7200 کی زندگی بھر کی حد تک جمع ہو سکتی ہے۔ اور یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ کم آمدنی والے خاندانوں کو اس سے بھی زیادہ مدد مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے گرانٹس کی بات تو کر لی، لیکن جو رقم آپ خود جمع کراتے ہیں اس کا کیا؟ کیا اس پر کوئی اصول ہے کہ کتنی بچت کی جا سکتی ہے؟ تو ہر بچے کے لیے زندگی بھر میں جمع کرائی جانے والی رقم کی کل حد $50,000 ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں کافی لچک ہے۔ سالانہ رقم جمع کرانے کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ $50,000 کی زندگی بھر کی حد سے نیچے رہا جائے، تاکہ کسی بھی اضافی رقم پر ماہانہ جرمانے سے بچا جا سکے۔ اچھا، کیا کوئی سال چھوٹ گیا؟ کوئی فکر کی بات نہیں، یہ پلان آپ کو پچھلی گرانٹس بھی حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آپ ایک سال میں $5000 تک جمع کرا کر نہ صرف اس سال کی گرانٹ بلکہ پچھلے ایک سال کی گرانٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کل $1000 تک۔ رسپے کے ساتھ وقت بہت اہم ہے۔ کچھ عمر کی ڈیڈ لائنز ہیں جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ان تاریخوں پر پوری توجہ دیں۔ جس سال بچہ 15 سال کا ہوتا ہے وہ بہت اہم ہے۔ سال ختم ہونے سے پہلے رقم جمع کرانا شروع کرنا ہوگا تاکہ 16 اور 17 سال کی عمر میں بھی گرانٹس مل سکیں۔ 17 سال کی عمر کے بعد سرکاری گرانٹس ملنا بند ہو جاتی ہیں، لیکن پلان خود 35 سال تک فعال رہ سکتا ہے، جس سے کافی لچک مل جاتی ہے۔ اب وہ سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے اور جس کے بارے میں والدین سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اگر بچہ ہائی اسکول کے بعد تعلیم حاصل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی جائز تشویش ہے۔ کیا ساری محنت سے کمائی گئی رقم ضائع ہو جائے گی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں ہوتا کیا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کی جمع کرائی ہوئی رقم ضائع نہیں ہوتی۔ آپ کی اصل جمع کرائی گئی رقم ہمیشہ آپ کو ٹیکس کے بغیر واپس مل جاتی ہے۔ ہاں،
حکومت کی طرف سے دی گئی گرانٹ واپس کرنی پڑتی ہے۔ اور سرمایہ کاری سے ہونے والے اضافے کا کیا؟ اس کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں، جیسے اسے RRSP میں منتقل کرنا یا اسے نکلوانا، اگرچہ اس پر کچھ ٹیکس اور جرمانے لگ سکتے ہیں۔ اور جب پلان ویسے ہی استعمال ہوتا ہے جیسے سوچا گیا تھا تو یہ ٹیکس کے لحاظ سے ناقابل یقین حد تک فائدہ مند ہے۔ آپ کی اصل جمع کرائی گئی رقم آپ کو ٹیکس کے بغیر واپس ملتی ہے۔ گرانٹس اور منافع طالب علم کو ادا کیا جاتا ہے اور اس پر ٹیکس بھی طالب علم کے نام پر ہی لگتا ہے۔ اور چونکہ زیادہ تر طلبہ کی آمدنی کم ہوتی ہے، اس لیے وہ عام طور پر اس پر بہت کم یا کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ RASP ایک ناقابل یقین حد تک لچکدار اور طاقتور ٹول ہے۔ ٹیکس سے پاک اضافہ اور مفت سرکاری رقم کا یہ امتزاج اسے کینیڈا میں اپنے بچے کے مستقبل کے لیے سرمایہ کرنے کے بہترین طریقوں میں سے ایک بناتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے، ٹیکس سے پاک اضافے اور مفت سرکاری رقم کی مشترکہ طاقت کے ساتھ کسی بچے کے تعلیمی مستقبل کو کتنی جلدی اور کتنی آسانی سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔